السلام علیکم ناظرین، میں ہوں شیر محمد اوان۔ شفقت محمود وزیر تعلیم، ان کی پریس کانفرنس آپ نے سنی۔ آپ کو یہ بھی پتہ چل جائے گا ہوگا کہ 9th 10th کے علاوہ باقی سارے بچے ایک نئی تاریخ کا انتظار کریں گے۔ نئی تاریخ کا انتظار اس لیے کہ اگر آپ نے پریس کانفرنس غور سے سنی تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اس کے اوپر پھر سے میٹنگ ہوگی، سوچ بچار ہوگی اور پھر بتایا جائے گا۔ تو جب بھی شفقت محمود صاحب اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، وہ خود غیر یقینی صورتحال میں ہوتے ہیں، پلاننگ نہیں ہوتی کیا ہونا ہے، اور شاید ان کے بس میں بھی کچھ نہیں ہوتا، تو وہ اسی طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ شفقت محمود صاحب کی جتنی بھی پریس کانفرنسز ہیں، ان کی تاریخ یہ بتاتی ہے کہ ہر بار ایک نئی تاریخ دی جائے گی یا دی جاتی ہے جب بھی اس طرح کے بیانات شفقت محمود صاحب دیتے ہیں۔ تو شفقت محمود صاحب سے ہماری گزارش یہ ہے کہ کیا وہ قوم کو بتانا پسند کریں گے کہ وہ کون سی رپورٹس ہیں، کون سے سٹیٹس ہیں جن کو بنیاد بنا کے اسکول بند کیے گئے ہیں، اور یہ ازیوم کیا گیا ہے کہ اسکول بند کرنے یا کھولنے کی وجہ سے یہ کرونا کی سلوپ اوپر نیچے ہوتی ہے، اس کا جو اتار چڑھاؤ ہے وہ صرف اسکول سے متعلق ہے۔ اب آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ پریس کانفرنس میں تو انہوں نے بتایا ہے کہ جب اسکول اوپن کیے تو 7% تھی، بند کیے تو اتنی ہوئی اور پھر یہ ہوا، تو وہ سٹیٹس تو وہ پورے پاکستان کے بتا رہے ہیں۔ کیا وہ بتائیں گے کہ پورے پاکستان میں انہوں نے کتنے ٹیچرز کے ٹیسٹ کیے، کتنے پوزیٹیو نکلے، ریشو یا پرسنٹیج کیا تھی، کتنے اسٹوڈنٹس کے ٹیسٹ ہوئے، اس کی کیا ہے؟ ابھی جو لوگوں میں کرونا ہے اس میں ایج وائز انہوں نے کاؤنٹ کیا ہے کہ کتنے لوگوں کو مطلب 50 ایئرز ہیں، 40 ایئرز ہیں یا 10 ایئرز ہیں، 15 ایئرز ہیں، 20 ایئرز ہیں، ان کی پرسنٹیج کیا ہے۔ جب اس طرح کی کوئی کیلکولیشن ہی نہیں ہے، آپ کے پاس کوئی رپورٹس نہیں ہیں، کوئی سٹیٹس نہیں ہیں، اور اگر ہیں تو آپ نے شیئر نہیں کی ہیں، تو پھر آپ کس طرح سے اندازہ کرتے ہیں کہ صرف اسکول کی وجہ سے یہ سلوپ اوپر نیچے ہے، اور بہت سارے ایسے فیکٹرز ہیں جن کی وجہ سے کرونا کی سلوپ میں اتار چڑھاؤ ہے، کیسز بڑھنے اور کم ہونے میں بہت سارے فیکٹرز ہیں جو انوالو ہوتے ہیں۔ لیکن بڑی حیران کن بات ہے کہ آپ اس چیز کا اظہار بھی کرتے ہیں کہ بچوں کی تعلیم کا بہت زیادہ اثر ہو رہا ہے، بچے بہت زیادہ پیچھے جا رہے ہیں، ان کے مستقبل کے لیے یہ مشکل ہے، لیکن اس کے باوجود آپ نے سکولز بند کیے ہوئے ہیں۔ کوئی لاجک آپ کے پاس نہیں ہے۔ جب آپ کے پاس سارے مارکیٹس کھلی ہیں، بازار کھلے ہیں، شاپنگ مال کھلے ہیں، میرج ہال کھلے ہیں، اور بچے جو ہیں اگر ذرا گھر سے باہر تو نکلیں اور دیکھیں کہ مارکیٹس بھری پڑی ہیں، وہ بچے جو اسکول سے آ کے ہوم ورک انہوں نے کرنا ہوتا تھا، پھر ٹیوشنز ہوتی ہیں، قرآن پاک پڑھنے کے لیے بچے ٹائم دیتے ہیں، اس کے بعد رات ہو جاتی ہے، تو بہت سارے بچے ایسے ہوتے ہیں جیسے سیٹرڈے یا سنڈے کو ہی مارکیٹ جا سکتے ہیں، لیکن اب چونکہ بالکل وہ فری ہیں تو ان کے گھر والوں نے ساتھ محلے کی شاپ پہ بھی جانا ہو تو بچے ساتھ ساتھ ہوتے ہیں، ذرا مارکیٹس میں گھوم کے تو دیکھیں، تو وہ وہاں محفوظ ہے، صرف سکول میں پرابلم ہے۔ اور اگر آپ پڑھانے والے ہوتے، اگر آپ یہ سوچتے کہ بچوں کی تعلیم کا بہت زیادہ حرج ہو رہا ہے، تو جس طرح آپ نے ایک دن ایک کلاس، دوسری دن دوسری کلاس، آپ اس کو بھی چھوڑ دیں۔ آپ ایک سکول ہے جس کے 150 بچے ہیں، اگر آپ یہ کہہ دیتے ہیں کہ 5 10 15 کمروں والے جو سکول ہیں، 10 کمروں والے جو سکول ہیں، وہ صرف 50 بچے بلائیں، ایک کمرے میں 5 بچے بٹھائیں یا 10 بٹھائیں، تو وہ گیپ تو کریٹ اس میں بھی وہ کر سکتے ہیں۔ بس آپ کی نیت ہونی چاہیے تھی کہ بچے کسی نہ کسی طرح تعلیم حاصل کریں۔ اگر کسی سکول میں 150 بچہ ہے اور آپ نے پابندی لگا دی کہ 50 سے زیادہ بچے نہ آئیں، تو ان کو ذرا دیکھیں کہ ایک بچہ جو آج پڑھ کے گیا 3 دن بعد پھر سے وہ سکول میں ہوگا، اپنے ٹیچر سے مل رہا ہوگا، سمجھ رہا ہوگا، پڑھ رہا ہوگا، لیکن یہ جو آپ یہ بھی کرنے کو تیار نہیں، آپ نے ایک رکھا ہوا ہے کہ سکول بند ہو۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اکانومی بیٹھ رہی ہے، مہنگائی وبال جان بنی ہوئی ہے، ٹیکسز پہ ٹیکسز ہیں، آپ کو وہاں کوئی صورتحال نظر نہیں آتی، تو چونکہ ہر گھر کا بچہ سکول تقریباً جا رہا ہوتا ہے، تو آپ نے یہ کام کیا کہ سکول بند رہے، لوگوں کے ذہن کے اوپر یہ چیز سوار ہے، اور ہم ہر تقریر میں ہر مہینے بعد یہ بتاتے رہے کہ کرونا کی وجہ سے یہ ہے۔ کرونا کو ہم اگنور نہیں کر رہے، کرونا وبا ہے، اس کا جو وبال ہے وہ بھی ہماری نظر میں ہے، اس کا جو امپیکٹ ہے اس سے بھی ہم انکار نہیں کر رہے، لیکن جو آپ نے بنا دیا یہ بھی سمجھ سے باہر ہے، اور
ہر تقریر میں یہ کہنا، لوگوں کو بڑا پتہ ہے آج کل لوگ اس طرح نہیں ہے، موبائل ہے، گوگل ہے، سوشل میڈیا ہے، ٹیلی ویژن موبائل کے اوپر ہیں، نیوز پیپر اس کے اوپر ہیں، اور بہت سارے موڈ آف کمیونیکیشن جو ہیں وہ لوگوں کے ہاتھوں میں، پاکٹس میں ہیں، تو لوگ بہت کچھ جانتے ہیں اور انہیں پتہ ہے کہ کووڈ سے پہلے کیا پرابلم تھے اور کووڈ کے بعد کیا ہیں، کووڈ کے دوران کیا تھے. تو آپ اب صرف اس بیانیوں کو لے کے نہیں چل سکتے، اور اگر آپ نے چلنا بھی ہے تو وہ آپ کا ایک سیاسی ایشو ہے. بہرحال بچوں کی تعلیم کے ساتھ نہ کہلیں، آپ کو کچھ اسکالرز کے جو بیانات ہیں وہ بھی سنواتے ہیں، ذرا سنیے وہ دھیمے اور میٹھے لہجے میں وہ کیا کہہ رہے ہیں. لیکن اگر آپ کے پاس کوئی لاجیکل آنسرز نہیں ہیں تو خدا کے لیے سکولز کھولیں بچوں کی تعلیم کے ساتھ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں راجہ الیاس کیانی، پریزیڈنٹ آل پاکستان پرائیویٹ سکولز اینڈ کالجز ایسوسی ایشن پنجاب، آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے وقت دیا اپنی جماعت کا نقطہ نگاہ آن ایئر کرنے کے لیے. تو میں سمجھتا ہوں کہ موجودہ حکومت کی تعلیم کچھ پالیسیوں کی وجہ سے شعبہ تعلیم تباہی کے دہانے پہ پہنچ چکا ہے. پرائیویٹ سیکٹر جو اپنی مدد آپ کے تحت 60% ملکی آبادی کو زیور تعلیم سے آراستہ کر رہا تھا، اسے دیوار سے لگانے کی کوشش کی جا رہی ہے. کرونا کی آڑ میں تعلیمی اداروں کی بندش سمجھ سے بالا ہے. ہم نے جو مرلہ وار تعلیمی ادارے کھولنے کی بات کی گئی تھی موسم سرما کی تعطیلات کے بعد، اس کے جو فیصلہ کیا تھا وزرائے تعلیم کانفرنس نے، اسے ہم نے مسترد کر دیا تھا اور اعلان کیا تھا کہ 11 جنوری سے ہم ملک بھر کی تنظیموں کے فیصلے کی روشنی میں تعلیمی ادارے کھول دیں گے. اور ہم نے اس وقت بھی یہ کہہ دیا تھا کہ حکومت اس معاملے میں سنجیدہ نہیں. تمام کاروباری مراکز کھلے ہیں، شادی کی تقریبات ہو رہی ہیں، تمام پارکس، ہوٹلز اور پبلک ٹرانسپورٹ چل رہی ہے. اس سارے کے باوجود جب کرونا نہیں پھیل رہا تو تعلیمی اداروں کی بندش سمجھ سے بالا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ جب تک تعلیم عام نہیں ہوگی، جب تک تعلیمی ادارے نہیں کھلیں گی، تعلیمی سرگرمیاں بحال نہیں ہوں گی، ملک کی ترقی کا خواب شرمندہ تعبیر نہیں ہو سکتا. میں حکومت سے مطالبہ کرتا ہوں کہ وہ اس روش کو چھوڑیں. حکومت کے فیصلے کی وجہ سے شعبہ تعلیم تباہی کے دہانے پہ ہے. پرائیویٹ سیکٹر 60% آبادی کو زیور تعلیم سے آراستہ کر رہا ہے اور حکومت اس شعبے کو دیوار سے لگانا چاہتی ہے. تو میں اس حوالے سے حکومت کے موقف کو ایک بار پھر مسترد کرتا ہوں اور مطالبہ کرتا ہوں کہ فوری طور پہ ملک بھر میں تعلیمی سرگرمیاں شروع کرنے کا اعلان کیا جائے. تھینک یو سو مچ. السلام علیکم. میں عمران علی درانی، پرنسپل رملہ پبلک اسکول، آپ حضرات سے مخاطب ہوں کہ چونکہ کرونا کی وجہ سے اسکولز حکومت نے 11 تاریخ تک بند کیے اور ہمیں ڈیٹ بھی دی گئی کہ 11 تاریخ کو اسکول کھلیں گے، لیکن اس کے باوجود ایسا نہ ہوا اور ہمیں پھر ایک مرتبہ آگے کی ڈیٹ دی گئی کہ 18 تاریخ سے اسکول کھلیں گے. اب جب 18 آنے لگی تو اب یکم، تو خدا رحم میرا یہ اپیل ہے کہ ایسا کیوں ہے، تعلیمی اداروں کے ساتھ ایسا کیوں کیا جا رہا ہے. میں نے کہیں جگہوں کی وزٹ کی، مختلف جگہ پہ میں گیا، مختلف ہجوم میں نے دیکھا، کہیں پارکس میں گیا اور وہاں پہ اتنی زیادہ رش اور اتنا زیادہ ہجوم اور کسی سپیس کا خیال نہیں رکھا جاتا. لیکن وہاں پہ کسی قسم کا کوئی پابندی یا کسی قسم کی کوئی رکاوٹ نہیں ہے کسی کی طرف سے بھی، اور سکولز اور اداروں کی طرف سے. پہلے بھی جب سکول کھلے، اتنے عرصے بعد کھلے، آپ یقین مانیں جتنے بھی بچے آئے 0 پہ پہنچ گئے تھے. ہم نے پھر تھوڑی سی محنت کی، اب اٹھے ہی تھے کہ دوبارہ لہر کی وجہ سے چھٹیاں، اور اب جناب تاریخوں پہ تاریخیں. تو میری گورنمنٹ سے یہ اپیل ہے کہ خدا را تعلیمی اداروں کے ساتھ انصاف کیا جائے. شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم مانتے ہیں کہ کرونا ایک خطرناک بیماری ہے اور احتیاط کرنا پوری قوم کا فرض ہے. میرا حکومت سے سوال ہے، کیا کرونا صرف تعلیمی اداروں کو نشانہ بناتا ہے؟
تعلیمی اداروں کے علاوہ پورے ملک میں ہر جگہ زندگی کی سرگرمیاں جاری ہیں. کہیں کوئی SOPs نظر نہیں آ رہے، جبکہ حکومت مانتی ہے کہ تعلیمی اداروں خاص طور پر پرائیویٹ سیکٹر میں SOPs کو منوان فالو کیا گیا ہے. پوری صورتحال کا جائزہ لیتے ہوئے یہ کہہ دینا غلط نہیں کہ حکومت ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت بچوں کے مستقبل اور پرائیویٹ تعلیمی اداروں کو تباہ کرنا چاہتی ہے. تعلیمی اداروں کی بندش سے جہاں کروڑوں بچوں کے مستقبل برباد ہو رہے ہیں، وہاں لاکھوں اساتذہ بے روزگاری کے عذاب سے دوچار ہیں. میری وزیر اعظم، چیف جسٹس، چیف آف آرمی اسٹاف اور وزرائے تعلیم سے اپیل ہے کہ فوری طور پر تعلیمی اداروں کو کھول کر تعلیمی سرگرمیاں بحال کی جائیں. تعلیمی ادارے بند ہونے کے باوجود وزرائے تعلیم، سیکٹریز اور سرکاری اساتذہ گھر بیٹھے پوری مراعات کے ساتھ تنخواہیں وصول کر رہے ہیں. یہ ظلم صرف پرائیویٹ اداروں کے ساتھ ہی کیوں ہے؟ ہمیں تو یہ لگتا ہے کہ گورنمنٹ کی یہ پالیسی تھی کہ پاکستان کو تعلیم کی ضرورت ہی نہیں. ان کے تو اپنے تمام بچوں کو تمام تر سہولت موجود تھی. اب جو غریب لوگ ہیں ان کے بچے نہ تو ہوم ٹیوشن پڑھ سکے اور نہ ہی آن لائن کلاسز لے سکے. ان بچوں کی تعلیم کا بہت سارا حرج ہوا اور بازار سارے ان لوگوں نے کھولے ہوئے ہیں اور اسکول میں صرف سونا کیا ہوا ہے. بچے اپنے